السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ عزیزان محترم، خطاب تو مجھ سے پہلے ہو چکا ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں سبق سنانے کے لیے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں مالک تیری کتاب کو پڑھتا رہوں اور تیری توفیق سے عمل بھی کرتا رہوں۔ سبق سنانے کے لیے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ بالکل معمولی طالب علم ہوں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میرے محسن، میرے دوست میری اصلاح کر دیا کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں، اگر ان کا شکر ساری زندگی ادا کریں تو نہیں ہو سکتا۔ ایک قرآن والی نعمت ہے، اگر یہ آتی رسول نہ آتا نعمت پھر بھی ادھوری تھی، اگر رسول آتا اور کتاب نہ آتی نعمت پھر بھی ادھوری تھی۔ دونوں نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات کبریاء جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ جس کی بیٹی ہے نہ جس کا بیٹا ہے، نہ جس کی بیوی ہے نہ جس کا کوئی کف ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے۔ اس کبریاء کی طرف سے حکم ہے قیامت تک کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، جو بات تم خود نہیں کرتے، جو کام تم خود نہیں کرتے اور کو کیوں کہتے۔ عزیزان گرامی، ہم نے زندگی میں اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ، زمین اور آسمان سے وزنی وعدہ ہے۔ اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک یہی ایک سبق آیا ہے۔ آخری نبی، آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سبق ملا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے رسول لا الہ الا اللہ کا سبق حاصل کر۔ عزیزان گرامی، یہ خالی کلامی پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وعدہ وفا کر، یہ جو تو نے لا الہ الا اللہ کا وعدہ کیا، اس وعدے کو وعدہ وفا کر، قول سے، عمل سے، ہر معاملات سے۔ اگر تو دنیا میں وعدہ پورا کرے گا تو اللہ رب العالمین کا بھی وعدہ ہے کہ قیامت کے دن میں بھی تیرے ساتھ وعدہ پورا کروں گا۔ سورۃ دار میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تجھے اتنی بڑی جنت دوں گا جس کا تو اکیلا سردار ہوگا، جہاں تک تیری نظر جائے گی وہاں تک تیری بادشاہی ہوگی۔ فرشتہ صبح و شام آئے گا سلامتی کی دعا لے کر، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، کہ تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ عزیزان گرامی، میں سبق سنانے کی غرض میری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا احتساب کریں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا من چاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس سے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست محسن بھی اللہ رب العزت کی ایک آیات مبارک سنا گئے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں، سورۃ جاثیہ کی آیت مبارک نمبر 23۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو رب بنا لیا ہے۔ عزیزان گرامی غور کریں، اگر رب بدل گیا، وہ رب نہ رہا تو اس سے بڑا اور کیا شرک ہوگا۔
موازنہ کریں، احتساب کریں ہم اپنے آپ کا کہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم، اس کی مرضی کی زندگی ہے یا اپنی مرضی کی زندگی ہے۔ اس نے تو دو ٹوک فیصلہ کیا ہے، اے میرا رسول، اس نے کہا لبیک میرے اللہ، انہوں نے کہہ دو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، سورۃ کاف کی آیت مبارک نمبر 29۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، مرضی ہے مومن بن جا، مرضی ہے کافر بن جا۔ اب تو سوچ کیا بننا چاہتا ہے، اجازت ہے تجھے، یہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ تیری مرضی سے ہے اور اجازت تیرے رب کی ہے۔ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے اس کی اجازت سے کر رہا ہے، مرضی تیری چل رہی ہے۔ اس نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور جو راستہ اختیار کرے کر لے، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ ہے سبیل المومنین والا راستہ، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ ہے غیر مومنین کا راستہ، غیر سبیل المومنین والا راستہ، نصلہ جہنم وساءت مصیرا، روکا نہیں جائے گا۔ یہ جنت اور جہنم کا کارڈ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، جا کدھر جانا چاہتا ہے، کب تک زندہ رہے گا، کب تک غیر کو یہاں بنائے گا۔ عزیزان محترم، بڑی معذرت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، الفاظ سخت ہیں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مجھے ایک آدمی ایسا دکھا دو جو اپنا والد بدلنے کے لیے تیار ہو۔ اور ہے کوئی دنیا میں کہ میرا والد بوڑھا ہو گیا میں اور والد بناتا ہوں؟ اور تجھے شرم نہیں آتی؟ الہ اور بنا رکھے ہیں تو نے، اور جس کا تو سامان لے کے استعمال کر رہا ہے اس کو تو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیرے سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ نہیں مانتا نہ مان، اس کی آنکھیں واپس کر دے، یہ اس کا عطیہ ہے، اس کے کان واپس کر دے، یہ اس کی عطا ہے، اس کے عذاب واپس کر دے، یہ اس کی عطا ہے، جا اور رب بنا لے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کہتے وہ یاد لے میں یونیب، پھر فقیر بن کے، گداگر بن کے، بھکاری بن کے میرے دروازے پہ آ جا، تیرے جتنے سالوں کے سیئات ہوں گے حسنات میں تبدیل کر دوں گا۔ میرے در پہ آ تو صحیح، مجھے دل سے رب تو رب مان، اقرارم باللسان تو ہر وقت کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو کہتے لا الہ الا اللہ، تصدیقم بالقلب نہیں کرتا، تصدیقم بالقلب نہیں کرتا۔ جب تک تصدیقم بالقلب نہیں کرے گا تیرا ایمان نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ عزیزان محترم، وقت ابھی گزرا نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے انسان کے پاس۔ کب تک؟ جب تک اس کی آنکھ کھلی ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کا اعمال نامہ کھلا ہے۔ آنکھ کھلی ہے، اعمال نامہ کھلا ہے، آنکھ کھلی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جتنے سالوں کے سیئات ہیں تیرے پاس، جتنے سال تو بھٹکتا رہا، جتنے سال تو غیروں کے در پہ ماتھا رگڑتا رہا، آج اس سچے رب کے در پہ آ جا۔ وَيَا دِلَ مَن يُنِيبُ، اللہ کہتا ہے تیری رحمت سے، اپنی نعمت سے تیری جھولی بانٹوں گا۔ آنے والا تو بن۔ افسوس ہے، سخت افسوس ہے کہ جس کتاب کو ہم مان کے مسلمان کہلواتے ہیں، جس کتاب کو مانے بغیر ہم مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں، یہی کتاب ہمیں مسلمان نہیں کہتی۔ افسوس تو اس بات کا ہے نا۔ یہ کتاب ہے عزیزان محترم، یہ لاریب کتاب ہے، اسے بچہ بھی کہتے ہیں لاریب کتاب ہے۔ یہ ہے اصل حکم نامہ، یہ ہے قرآن کریم۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار کہا کہ فاتح پہ رو جاؤ لے لبزار، اے آنکھیں کھول کے پڑھ میرا بندہ، میرے اس حکم نامے کو آنکھیں کھول کے پڑھ۔ تو اس سے پہلے کتنی قومیں تہس اور نہس اور برباد ہو گئی۔ کیا ان کا قصور تھا؟ کیا ان کا خالق میں نہیں تھا؟ ان کا رازق نہیں تھا؟ ان کو پیدا کرنے والا نہیں تھا؟ کیا ان کی موت اور زندگی کا میں مالک نہیں تھا؟ کیوں نست و
کہ وہ میرے نافرمان تھے، میری مخلوق کو میرے برابر ٹھہراتے تھے، کہیں تو نہ ایسے کر لینا، کہیں تو نہ ایسے کرنا۔ فاتبروا یا اولل الابصار، فاتبروا، آنکھیں کھول آنکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہماری آنکھ بند ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں ہی دب جائیں۔ عزیزان محترم، اتنا بڑا کرم کیا ہے میرے اللہ نے اپنی مخلوق پر کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے قرآن جیسی نعمت دے کے۔ یہ زندگی گزارنے کا دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے، مکمل دین بھی ہے۔ سرٹیفکیٹ جاری کیا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں دین مکمل کر دیا ہے، اور اپنے علم کے ساتھ سورۃ اعراف آیت مبارک نمبر 52 اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے میرا رسول، جو کتاب میں نے آپ تک پہنچائی ہے، میں نے اسے اپنے علم کے ساتھ مکمل کر کے بھیجا ہے۔ ارے ہے کوئی اللہ کے علاوہ علم سے زیادہ رکھنے والا؟ کیا اب بھی تجھے اس کتاب میں شک ہے؟ ذرا اپنے دماغ کا تو علاج کرا۔ ادھر کہتا ہے لا ریب بھی ہے، شک سے بھی بالا تر ہے، ادھر کہتے اس میں آیات بھی منسوخ ہیں۔ یا تجھے شرم آنی چاہیے، یا تو کہے ہے ہی منسوخ، اگر نہیں تو پھر کہے یہ شک سے بالا تر ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب تک تو اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین تیری کوئی عبادت قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیوں کہ آدھی زندگی گزارتا ہے اس کی مرضی کی، آدھی گزارتا ہے اس باطل رب کی، جس کو تو نے خواہش نفس کو تو نے رب بنا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، کب تک زندہ رہیں گے؟ ہمیشہ کی تو اللہ نے ان کے لیے نہیں رکھی جن کے سر پہ تاج نبوت تھا۔ حافظ قرآن تھے، صحابہ حافظ قرآن تھے، رسول حافظ قرآن تھے، ہمارا رسول بھی حافظ قرآن تھا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، تجھے ایسا حافظ بناؤں گا کہ تو ساری زندگی بھولے گا نہیں، الا ما شاء اللہ، اور جتنا میں رب چاہوں گا تجھے سارا علم نہیں دے دوں گا، لیکن پھر بھی میرے در کا بھکاری بن کر رہنا، جو جھولی پھیلائے رکھنا کس چیز کی؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ میرے میں اور اضافہ کرنا۔ یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن۔ آج حافظ قرآن کو الحمد شریف کا ترجمہ نہیں آتا، گھر والے بڑے خوش ہیں جی، 14 خاندان ہمارے جن پہ جہنم واجب ہوگا ان کو یہ جنت میں لے جائے گا۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں جہنم کا حکم صادر کر دوں، کیا تیری جرت ہے تو اس کو چھڑا لے؟ ارے حافظ بن، حافظ بننا بہت نصیب والی بات ہے، لیکن ترجمے کا حافظ بن، ترجمے کا، پیغام کا حافظ بن، خالی عربی کا نہ بن۔ آج لوگوں، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کہتا ہے بلا، قرآن سنا، یہ کہتا ہے جی قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے اللہ کے بندے، چھوڑ دے اکابر پرستی، چھوڑ دے مکابر پرستی، کسی نے تیرے کام نہیں آنا، کسی نے اب قیامت تک نہیں آنا۔ قیامت سے آنے والا یہ آخری ایڈیشن، آخری کتاب، قیامت تک آنے والا آخری نبی محمد رسول اللہ، اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی قرآن آئے گا، اور اس کے بعد نہ کوئی امت بنے گی۔ اپنے آپ کی خیر خواہی کر، اپنے آپ کی۔ آج تو
دنیا میں موجود ہے سب کچھ تو کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تیری آنکھ بند ہوگی کل قیامت کے دن کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ آج جس خاندان کے لیے، جن اقربا کے لیے، جن عزیز و اقارب کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دنیا کو لوٹ کے مارکیٹیں بنا رہا ہے، رقبے خرید کر رہا ہے، کل ان سے تو بھاگ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھاگ جائے گا تو ان سب سے۔ ارے عزیزان محترم، آج بھاگ جا، ان سے کنارہ کش نہیں ہونا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت اختیار نہیں کرنی، ان کو حرام کھانے سے بچ جا، حرام کھلانے سے بچ جا۔ عزیزان محترم، جو میری بہن بیٹی، میری بہویں گھروں میں بیٹھی ہیں، آج تک کسی نے کسی باپ کو، کسی خاوند کو، کسی بھائی کو یہ نہیں کہا کہ میرے لیے حرام روزی اکٹھی کر کے لے آنا۔ ارے حلال لے آ، حرام لے آ، یہ تیرا ذمہ ہے۔ وہ تو چار دیواری میں بیٹھی ہے۔ اگر آج تو حلال کھلائے گا کل تیرے نیکی کے پلڑے میں کھلے گی، اگر تو حرام کل کھلائے گا اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تیرا ہے نا کہ تو حرام کما کے لے آیا ہے، تو ناپ توڑ میں کمی کر کے آیا ہے، تو جھوٹ بول کے لے آیا ہے۔ عزیزان گرامی، خوش قسمت ہیں وہ لوگ آج جن کے والد اور والدہ زندہ ہے، آج بھی ان کے لیے بخشش کا سرٹیفکیٹ گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرا رسول، جہاں میں نے اپنی بندگی فرض کی ہے وہاں ماں باپ کی خدمت بھی فرض کی ہے۔ اگر یہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک تیری آنکھوں کے سامنے بوڑھا ہو جائے تو اسے اف تک نہ کہنا۔ اگر تو نے اف کر دے تو یاد رکھ تیری پوری زندگی کی نیکی ختم کر دوں گا۔ یہ 9 مہینے تک بغیر کرایہ وصول کیے روم کا کس نے اٹھایا تجھے؟ 2 سال تک تجھے چھاتی کا دودھ پلایا، چھاتی کا دودھ پلایا، ہڈیوں کا رس پلا دیا، کس نے پلایا تھا؟ یہ نوکر کس نے تجھے دیے تھے؟ جب تو چل پھر نہیں سکتا تھا تو جو اس نے چلنا تجھے کس نے سکھایا؟ یہ والدہ کا کام ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ام الکتاب کہا ہے کہ یہ تمام کتابوں کی ماں ہے، یہ تمام علوم کی ماں ہے، اور ماں ایک ایسا نعمت والا رشتہ ہے۔ اگر وہ میکے جا رہی ہو، بازار جا رہی ہو، دوائی لینے، سبزی لینے، بیٹے کی انگلی نہیں چھوڑتی۔ اگر بیٹا انگلی چھڑا بھی لے تو مورچہ پکڑ لیتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا گم نہ ہو جائے۔ یہ ماں کی صفت ہے، یہ ام الکتاب کی صفت ہے۔ اگر اس نے تیرا مورچہ پکڑ لیا تو تجھے جنت میں پہنچائے بغیر یہ کتاب نہیں چھوڑے گی۔ اس کتاب پہ عمل کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو کہا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، سورۃ زخرف کی آیت مبارک ہے۔ اس کو تھام، اس پہ عمل کر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں رب العالمین کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری ہے، اس پہ عمل ہی صراط مستقیم ہے۔ آگے جو وعید فرمائی، آگے جو حکم دیا وہ قابل غور ہے استاد محترم۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اس کتاب کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ زندگی میں کہہ دیا میرے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو کہ قیامت کے دن آپ سے اور آپ کی امت سے اس کتاب کے بارے میں پوچھوں گا، اور فرمایا ہے رسول ڈرا ان کو اس دن سے کہ جس دن تمام رسول اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے اور تو ساری امتوں پہ گواہ ہو۔ عزیزان گرامی، بارگاہ رب العزت میں ہم حاضر ہوں گے بطور مجرم، اور رسول ہماری گواہی دے رہا ہوگا۔ اگر رسول نے گواہی دے دی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن
مہجورا، تو باقی پیچھے رہ کیا جائے گا؟ کوشش کریں کہ رسول ہمارے خلاف گواہی نہ دے، کوشش کریں کہ ہم اس دن کے آواز سے بچ دیں، اس دن کی آواز دے جس دن آواز آئے گی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ میرے مومن بندوں سے۔ اگر ہم اس آواز کی زد میں آ گئے تو رسول چھوڑ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا ہی نہیں سکے گی۔ عزیزان گرامی، میں پہلے بھی عرض کیا کرتا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ یار ساری زندگی میں نا صرف ایک آدمی کو سیدھا کر لو، صرف ایک، زیادہ نہیں، صرف ایک۔ وہ آدمی کون ہے؟ انسان کو ہوتا ہے۔ اگر یہ سیدھا ہو گیا، یہ تیرے قابو میں آ گیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سرٹیفکیٹ جاری ہے، قد افلح من تزکا، پکی بات ہے کہ تو فلاح پا گیا ہے۔ فلاح پانے والا تو بنا۔ اور ہماری تو حالت یہ ہے کہ آج صبح اعلان ہو جائے کہ جناب جنت میں جانا ہے اور لائن لگنی ہے، ہر بندہ لائن سے جائے گا، باری سے جائے گا۔ ہم بوڑھے سب سے آگے ہوں گے، جوتا بھی نہیں پہنیں گے کہ یار بوڑھا بندہ ہوں، مجھے آگے کھڑا ہونے دو۔ ایمان کی حالت یہ ہے کہ صبح رضا ہی نہیں چھوڑتا، جنت میں جانے کے لیے بغیر جوتا پہنے تیار ہے، اور مسجد میں اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کے لیے رضا ہی نہیں چھوڑتا۔ 3 بجے رات تک نیٹ دیکھتا ہے، صبح 11 بجے ناشتہ کرتا ہے، جنت کا حقدار بھی میں ہوں۔ کیا یہ مومن کی صفت ہے؟ اور مومن تو تڑپ اٹھتا ہے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پہ، اس کو تو کرنٹ لگ جاتا ہے کہ میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ دن کو اللہ اکبر کی صدا، یہ ترازو پھینک دیتا ہے، کپڑا ناپ رہا ہے، گز پھینک دیتا ہے، کہتا ہے نہیں یار کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جنت جانا ہے تو مومن تو بن کر دکھا۔ کیا کریں جی، اب محلے والے فوت ہو گئے ہیں، تھا تو اللہ کا دشمن، غیر اللہ کا پجاری تھا، قرآن کو بھی نہیں مانتا تھا، ہمسایا تھا، اس کے جنازے پہ چلے گئے۔ کیوں بھائی؟ رات میرے پاس فون آیا ہے کسی دوست کا میسج پہ، انہوں نے کہا جی جنازہ 2 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ میں کہا عقیدہ اس کا صحیح ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا تو پھر 70 دفعہ پڑھ لیں، اللہ پھر بھی نہیں بخشے گا۔ رسول کو کہہ دیا کہ رات کی بات ہے۔ امام محمد الرسول اللہ ہے، مقتدی صحابہ جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا، اللہ کہتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرتين، 70 دفعہ تو پڑھے پھر بھی اس کو میں نہیں بخشوں گا، تو 2 دفعہ سے بخشوا رہا ہے۔ ارے مومن پہ ہر چیز فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بھی مومن پہ فرض ہے، جنازہ بھی مومن کا پڑھنے کا حقدار ہے ہم۔ تجھے کس بات کا خوف ہے؟ یار میں نہیں گیا تو میرا جنازہ کوئی نہیں پڑھے گا۔ تیرا جنازہ فرشتے پڑھ رہے ہیں، سورۃ مومن نمبر 6 تو پڑھ، تیرے لیے مغفرت ہو رہی ہے، تیرے والد کے لیے ہو رہی ہے، تیرے دادے کے لیے ہو رہی ہے، تیری بیوی کے لیے ہو رہی ہے، تیری اولاد کے لیے ہو رہی ہے، اور کس کو بخشوائے گا تو؟ اور مومن تو بن کے دکھا۔ ایک مومن مشرق میں بیٹھا ہے، ایک مومن مغرب میں رہتا ہے، ایک مومن ادھر بیٹھا ہے، ایک مومن قطب کی طرف بیٹھا ہے، ایک شمال کی طرف بیٹھا ہے۔ نہ تو اسے جانتا ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں، نہ اس نے تیرا چہرہ دیکھا ہے، نہ تو نے اس کا چہرہ دیکھا ہے۔ وہ بھی اللہ سے تیرے لیے دعا مغفرت کر رہا ہے کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ کیا یہ کم نہ خوش قسمتی ہے؟ اور بدبخت نہ بن، قرآن کو سینے سے لگا۔ بدترین انسان وہ ہے، بدترین انسان جو دنیا میں آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا۔ الحمدللہ میں 80 سال کا ہونے والا ہوں، کیا میں 80 سال میں کفن خرید کرنے آیا تھا یا اور کوئی کام تھا مجھے؟ اور کیا ہم لوگ کفن خریدنے کے لیے آئے ہیں؟ جب تو دنیا سے جائے گا سوائے کفن کے اور تیرے پاس
کیا کفن لینے کے لیے آئے تھے؟ وہ بھی پتہ نہیں حلال پیسوں کا ہوگا یا حرام پیسوں کا ہوگا۔ ارے غور تو کر، منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے دیکھ کہ یہ حلال ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات۔ اے رسول پہلے رزق کے حلال پھر عمل صالح۔ پتہ نہیں ہے جی، بس جی اکابر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بیوی میں بھی بڑی لڑاکی ہے جی، بیوی کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ اللہ کہتا ہے نوح سے بھی زیادہ لڑاکی تھی تیری بیوی، جس نے 950 سال مخالفت کی۔ بیٹے نے 900 سال مخالفت کی، کیا انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا تھا؟ یاد رکھ، اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم نے نہیں کیا تو امت محمد کے حق ان کی چلانے کے ہم حقدار ہی نہیں ہیں۔ رسول کو پیغام دے دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلاغ کر، تبلیغ کر اس کتاب کی، اس وحی کی جو رب العالمین نے تیرے اوپر نازل کی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی کتاب گواہ ہے، شاہد ہے کہ میرے رسول نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اتنا حق ادا کیا، اتنا حق ادا کیا، اتنا حق ادا کیا کہ آخر میرے رب العالمین کو جبرائیل کو بھیجنا پڑا۔ کہے گا جا میرے رسول کو غوفل اللہ کا باقی و نفسک، بچ کر یار، کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ تیرا کام ہے پہنچانا، منوانا تیرا کام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے بھی ذمے ہے رشتہ داروں کے پاس پیغام پہنچانا، کوئی مانے نہ مانے۔ میں سمیت بتاؤ، سال میں کتنے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں کہیں ایک دن بھی اللہ کی رضا کے لیے نکال کے کہ رشتہ دار کے گھر گئے ہیں قرآن چاہ کے؟ بتاؤ، جتنے گئے ہیں ہاتھ کھڑا کرو۔ اور کیوں نہیں گئے؟ کیا یہ ذمے نہیں ہے؟ گریبان پکڑا جائے گا کل قیامت کے دن ہمارا۔ 8 آیات مبارک ہیں قرآن کریم کے کہ لوگ پوچھیں گے ہم سے کہ یا رب العالمین ان کے پاس حق تھا، انہوں نے ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچایا؟ کہ اللہ کے احتساب کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ عزیزان گرامی، پہلے والے آیات میں پھر دہراتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ پہلے اپنے آپ کو تو مسلمان ثابت کر، اپنے آپ کو حلال کھانے والا، جھوٹ چھوڑنے والا، اپنے آپ کو تو اللہ کے سامنے سرخرو، پھر بعد میں تیری تبلیغ پہ اثر ہوگا۔ اگر تیرا عملی بد کردار ہے، تیرا عملی صحیح نہیں ہے، تیری تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ارے کوئی بھی نہیں مانتا تیری بات، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حالات ایسے ہیں، پیروں کے نخون سے لے کے سر کے بال تک تو اپنا تو خود مختار ہے، وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، سینٹ کا چیئرمین بھی ہے، اپنے آپ تو قرآن کو نافذ کر۔ ارے اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا۔ جب تو نمونہ بنے گا، تیرے پوتے پوتیاں، تیری بیوی، تیری بہویں تیرے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ پہلے اپنا کردار پیش کر۔ یہی سبق میرے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو دیا سورہ شورى میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے رسول پہلے گھر سے ڈرا، گھر والوں کو ڈرا، گھر والوں کو مسلمان بنا، ان کو جہنم کی آگ سے بچا۔ جب یہ بچ جائیں گے، یہی تیرے ساتھی بنیں گے، یہی تیرا کنبہ ہوگا، یہی تیرے تبلیغ کے معاون بنیں گے۔ لیکن افسوس ہے، باپ بریلوی ہے، بیٹا ہے لذیذ، مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا صاحب اہل تشیع ہے، باپ کہتے میں بریلوی۔ ارے یاد رکھ، اسلام میں فرقہ منع ہے۔ جب تک فرقہ نہیں چھوڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تو نہیں پکڑ سکتا۔ میں نے نہیں، میرے رب نے روکا ہے قیامت تک کے لیے۔ والذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے رسول، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، فرقے فرقے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک جب تک ہمیں زندہ رکھے، فرقوں سے بچائے رکھے، شیطان کے وسوسے سے بچائے رکھے، خواہش نفس سے بچائے رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔